السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں زرین ظفر اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل اوتھینٹک حدیثیں ہیں ان میں سے میں 20 حدیث آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان سے فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کے معنی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں بالکل غور سے سنیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین کام نئی نئی باتیں بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے، جو بات بھی بولتے بالکل حق اور سچ فرماتے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اپنے خواہش اور جی سے کچھ بھی نہ فرماتے، جو بات ارشاد فرماتے اس پر عمل کر کے بھی بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں اور کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثال صحابہ آپ کی باتیں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ اسی طرح صحابہ کے شاگردوں نے بھی کیا، صحابہ کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ علم کا خزانہ بالکل ہو ہم تک پہنچا۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب و احترام سے پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ پڑھتے اور سنتے تھے، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے ساتھ آراستہ ہو جائیں اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جائیں۔ نیز حدیث پڑھ کر ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہم آپ کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والوں کو دعا دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ہو بہو دوسروں تک پہنچا دی۔ کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے بہت سے حدیث پڑھانے والے لوگوں کے چہرے دنیا میں ہی پر رونق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی حدیث پاک کا علم بہت ہی ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں اور رحمتوں سے نوازے، جو اس کے پیارے رسول کی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ملتی ہے۔ حفظ حدیث میں 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ جمع کی گئی ہیں جو دین کے مشہور 5 شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا ان حدیثوں کو یاد کرتے وقت ان شعبوں کی اچھی طرح وضاحت کرنی چاہیے۔ تو آئیے ان 40 حدیثوں میں سے میں آپ لوگوں کے لیے 20 حدیثیں لائی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد سے جلد ان تمام حدیثوں کو حفظ کر لیں گے اور ان حدیثوں کے ذریعے اپنی زندگی میں ہونے والے معاملات کے ساتھ ان حدیثوں کی طرف ایک نظر دہرائیں گے اور پھر اپنے معاملات میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر 1۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اور یہ حدیث ایمانیات پر ہے یعنی کہ ایمان پر ہے۔ تو دین آسان ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 2 عبادت پر۔ مفتاح الجنت الصلاۃ۔ ترجمہ، جنت کی کنجی چابی نماز ہے، رواه الترمذی۔ تیسری حدیث ہے معاملات پر۔ من غش فلیس منا، رواه الترمذی۔ ترجمہ، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 معاشرت پر ہے۔ السلام قبل الکلام، رواه الترمذی۔ ترجمہ، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر ہے۔ علیکم بالصدق، رواه مسلم۔ ترجمہ، ہمیشہ سچ بات کہو۔
حدیث نمبر 6 امانیات پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری۔ ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے تمام اعمال کے پیچھے اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 7 عبادت پر ہے۔ الطہور شطر الایمان رواہ مسلم۔ ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8 معاملات پر۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات کو بالکل صاف بتا دی کہ کوئی بھی سچا مسلمان کسی کی کوئی چیز کبھی چھیننے کی کوشش نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 9 معاشرت پر ہے۔ الجنت تحت الاقدام الامہات رواہ کنز الاعمال۔ ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر۔ اجتنبوا الغضب رواہ کنز الاعمال۔ ترجمہ غصہ سے بچو۔ حدیث نمبر 11 ایمانیات پر۔ اتق اللہ حیثما کنت رواہ ترمذی۔ ترجمہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی سچویشن میں ہوں، خوشی یا غم کے ماحول میں ہوں، ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ ہم ایسے نہیں کہ مطلب لوگوں کے بیچ میں ہم اللہ کا خوف کریں اور اکیلے میں ہم اللہ کا خوف نہ کریں اور گناہوں پر جو ہے چلنے لگے۔ حدیث نمبر 12 عبادات پر۔ صوموا تصیحوا رواہ المعجم الاسد۔ ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ حدیث نمبر 13 معاملات پر۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء رواہ ترمذی۔ ترجمہ سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا روز قیامت۔ حدیث نمبر 14 معاشرت پر۔ رضی الربی پھر رضی الوالدی رواہ ترمذی۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر۔ لا يدخل الجنۃ النمام رواہ مسلم۔ ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ایمانیات پر۔ لا تقوم الساعة على أحد رواہ مسلم۔ ترجمہ لا تقوم الساعة على أحد يقول اللہ واللہ رواہ مسلم۔ ترجمہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ حدیث نمبر 17 عبادات پر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری۔ ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور دوستو یہ میری سب سے فیوریٹ والی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 18 معاملات پر۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشی والمرتشی رواہ ابو داؤد۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی کہ دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور لینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 19 معاشرت پر۔ لا يدخل الجنۃ خب ولا منان ولا بخیل رواہ ترمذی۔ ترجمہ دھوکہ باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا رواہ ترمذی۔ ترجمہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو میرے دوستو میں یہ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگ کے کام ضرور رہیں گی، اور اسی طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثوں میں سے 20 حدیثوں کو آج جان لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 میں بہت جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اور اگر میرے آواز میں آپ لوگوں کو ذرا سا بھاری پن لگ رہا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ میرے گلے میں تھوڑا سا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے آواز کلیئر نہیں آ رہی ہوگی، تو اسے نظر انداز کریں۔ اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اپنی بہن کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام